کلچر ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ سامعین کرام، حضرت لال شہباز قلندر جن کا اصل نام سید عثمان مرندی تھا، حضرت سیدنا لال شہباز قلندر محمد عثمان مرندی سادات کرام کے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت مشہور قول کے مطابق 538 ہجری بمطابق 1143 عیسوی میں آذربائیجان کے قصبہ مرند میں ہوئی۔ اسی مناسبت سے آپ کو مرندی کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام سید محمد عثمان ہے، جبکہ آپ اپنے لقب لال شہباز سے مشہور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قدر حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ آپ کی پیشانی کے نور کے سامنے چاندنی بھی ماں تھی۔ آپ کا سلسلہ نسب 13 واسطوں سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق تک پہنچتا ہے۔ آپ سلسلہ کلندریہ سے بھی تعلق رکھتے تھے، اسی لیے آپ کو کلندر بھی کہا جاتا ہے۔ صوفیاء اکرام کی اصطلاح میں کلندر شریعت کے پابند کو ہی کہا جاتا ہے۔ آپ کے چہرہ انور پر لال رنگ کے قیمتی پتھر لال کی مانند سرخ کرنیں پھوٹتی محسوس ہوتی تھی۔ اسی مناسبت سے آپ لال کے لقب سے مشہور ہوئے، جبکہ شہباز کا لقب بارگاہ امام حسین سے عطا ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کے والد گرامی کے خواب میں حضرت امام حسین علیہ السلام آئے اور کہا کہ ہم نے آپ کو ایک شہباز عطا کیا ہے جو ہمیں ہمارے نانا جان سے عطا ہوا ہے۔ اس بشارت کے بعد لال شہباز قلندر کی ولادت ہوئی۔ آپ کا ابتدائی سلسلہ تعلیم والد گرامی کے زیر سایہ مکمل پایا۔ آپ کے والدین تقویٰ و پرہیزگاری اور زیور علم سے آراستہ و پیراستہ تھے، اس لیے بچپن ہی سے آپ کو اللہ والوں کی محبتیں میسر آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیر معمولی قوت حافظہ سے نوازا تھا۔ آپ نے جو ہی پڑھنے کی عمر میں قدم رکھا تو آپ کو علاقے کی مسجد میں دین اسلام کی ابتدائی تعلیم کے حصول کے لیے بھیجا گیا۔ والدہ ماجدہ کی دلی خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے گاؤں کی مسجد میں ابتدائی تعلیم کا آغاز کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ مادرزاد ولی تھے، لہٰذا جلد ہی آپ قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ ابتدائی دینی مسائل میں سیکھ لیے۔ 6 برس کی عمر تک دین کے چیدہ مسائل اور نماز، روزہ اور طہارت کے بارے میں ضروری مسائل سے آپ کو مکمل طور پر آگاہی حاصل ہو چکی تھی۔ سعادت مند والدین کی تربیت نے قرآن پاک حفظ کرنے کا شوق و جذبہ پیدا کیا تو 7 سال کی عمر میں قرآن مجید بھی حفظ کر لیا۔ اس کے بعد دیگر علوم دینیہ کی تحصیل میں مصروف ہو گئے اور بہت جلد مروجہ علوم فنون کے ساتھ ساتھ عربی اور فارسی زبانوں میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ آپ کی عمر 18 سال کو پہنچی تو والد ماجد وفات پا گئے۔ ابھی یہ زخم تازہ تھا کہ 2 سال بعد والدہ ماجدہ بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ چنانچہ آپ مزید علم دین کی شوق میں گھر بار چھوڑ کر راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ حضرت سیدنا عثمان مرندی معروف لال شہباز قلندر علم و حکمت کی دولت سمیٹتے جب کربلائے معلیٰ پہنچے تو حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ایک بزرگ حضرت سیدنا شیخ ابو اسحاق سید ابراہیم قادری رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر بیعت ہوئے اور تقریباً 12 ماہ تک پیر و مرشد کے زیر سایہ سلوک کی منزلیں طے فرماتے رہے۔ پیر و مرشد حضرت سیدنا ابراہیم قادری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ولایت نے جب اس بات کا مشاہدہ کیا کہ آپ اب مرید کامل بن کر طریقت کی اعلیٰ منزلیں طے کر چکے ہیں تو انہوں نے آپ کو اجازت سے نوازا اور خدمت دین کے لیے راہ خدا میں سفر کرنے کی ہدایت فرمائی۔ پیر و مرشد کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے آن دیکھے راستوں پر نکل کھڑے ہوئے اور شہر با شہر گاؤں با گاؤں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے میں مصروف ہو گئے۔ حضرت سیدنا لال شہباز نے نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے مختلف اولیاء اکرام اور صوفیاء اکرام کی محبتوں سے فیض یاب ہوئے اور راہ خدا کے مسافر بنے۔ ان میں سر فہرست حضرت سیدنا بہاؤ الدین زکریا ملتانی، حضرت سیدنا مخدوم جہانیاں جلال الدین بخاری ہیں۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر اس دوران اپنے واقع برگزیدہ اولیاء اکرام سے روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے ان کے مزارات پر حاضری بھی دیتے رہے۔ چنانچہ مشہد شریف میں حضرت سیدنا امام علی رضا امام الائمہ، حضرت سیدنا امام اعظم حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا مزار اقدس پر حاضری دے کر فیوز برکات حاصل کیے۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر پیرانے پیر روشن ضمیر حضور غوث اعظم محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی کے مزار شریف پر حاضر ہوئے۔ مراقبے کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سیدنا غوث اعظم کی زیارت ہوئی۔ سیدنا غوث اعظم نے فرمایا، عثمان آپ مکہ معظمہ چلے جاؤ اور اللہ عز و جل کے گھر کی زیارت کرو۔ چونکہ حج کے ایام قریب تھے لہٰذا احرام باندھا اور چل پڑے۔ حج بیت اللہ کے بعد مدینہ منورہ میں نبی محترم شفیع معظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ روزہ رسول پر حاضر کیا ہوئے جو
جدا ہونے کو جی ہی نہیں چاہتا تھا، لہٰذا 11 ماہ تک دورے رسول پر حاضر رہے۔ اگلے سال پھر حج کی سعادت پائی اور ہندوستان کا سفر اختیار فرمایا۔ برصغیر پاک و ہند میں آپ کی منزل سہون شریف ضلع دادو بابے الاسلام سندھ تھی، چنانچہ آپ مرکز اولیاء لاہور تشریف فرما ہوئے۔ سرکار دو عالم کے در اقدس سے عراق پہنچے اور کچھ عرصہ یہیں قیام فرمایا، پھر تبلیغ قرآن و سنت کا عظیم فریضہ سر انجام دیتے ہوئے بلخ، بخارا اور مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے باب الاسلام سندھ میں جلوہ فرما ہوئے۔ آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ ایک جگہ قیام نہ فرماتے بلکہ اکثر مدنی قافلے کے مسافر رہتے، چنانچہ آپ نے اولیاء کی سرزمین ملتان، مرکز اولیاء لاہور اور پھر ہندوستان کے دیگر شہر اجمیر، گرنار، گجرات اور جوناگڑھ، پانی پت، کشمیر وغیرہ کا سفر اختیار فرمایا اور خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں۔ آپ نے تقریباً 40 دن تک اجمیر شریف میں سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پر انوار کے سائے میں قیام فرمایا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ زبردست عالم دین تھے، فارسی اور عربی پر کامل دسترس رکھتے تھے، نیز آپ زبردست شاعر تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا سجادہ نشین آپ کے محبوب مرید خلیفہ حضرت سیدنا علی سرمست ہوئے۔ آپ حضرت لال شہباز قلندر کے وزیر مشہور تھے۔ منقول ہے کہ ایک بار سہون شریف اور ارد گرد کے علاقے میں شدید قحط پڑ گیا، یہاں تک کہ کھانے کی کوئی چیز دور دور تک دکھائی نہ دیتی تھی، نہریں خشک ہو گئیں، کنویں سوکھ گئے، پانی کا ملنا دشوار ہو گیا۔ قحط کی وجہ سے صورتحال خطرناک ہو گئی کہ زندہ بچنے کی امید دکھائی نہ دیتی تھی۔ آخرکار اہل علاقہ اکٹھے ہو کر آپ کی خانقاہ کے گرد جمع ہوئے اور فریاد کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا، تم سب لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے سچی توبہ کرو اور میرے ساتھ دعا مانگو۔ لوگوں نے فوراً اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگی، توبہ استغفار کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ دراز کر دیے اور بارش اور خوشحالی کی دعا کی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر دعا مانگ کر ابھی اپنے حجرہ مبارک میں داخل بھی نہ ہوئے پائے تھے کہ اللہ عز و جل نے دعا کو قبولیت سے مشرف فرمایا اور رحمت کی بوندیں برسنے لگی۔ اللہ کے فضل و کرم اور لال شہباز قلندر کی قبولیت دعا کی خوشی میں لوگوں نے کھانے پکا کر غربا و مساکین میں تقسیم کیے۔ حضرت لال شہباز نے نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد اجتماع ذکر اور نعت کا اہتمام فرمایا اور لوگوں نے مل کر اللہ کا ذکر کیا۔ ایک دفعہ گرمیوں میں سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ حضرت لال شہباز اپنی خانقاہ کے صحن میں وضو فرما رہے تھے۔ ایک عقیدت مند دھوپ کی تپش کو دیکھتے ہوئے عرض کی، حضور ہم اس جگہ پر ایک سایہ دار درخت لگائیں گے کہ آنے والے اس کے سایہ میں آرام پائیں۔ آپ نے وضو سے فراغت کے بعد ایک مرید کو اپنی مسواک دیتے ہوئے فرمایا، اسے یہاں زمین میں گاڑ دو۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مسواک زمین میں گاڑ دی گئی۔ اگلے ہی دن اس مسواک میں ہری ہری شاخیں نمودار ہوئیں اور چند دنوں میں دیکھتے ہی دیکھتے یہ چھوٹی سی مسواک ایک تناور سایہ دار درخت بن گئی۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر محمد عثمان مرندی جس مریض کے لیے دست دعا بلند فرماتے فوراً صحت یاب ہو جاتا۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر درویشوں کا قافلہ سب سے پہلے باب الاسلام سندھ میں ایک ایسے محلے میں ٹھہرا جہاں کفر و شرک اور فحاشی و بدکاری عام تھی۔ ان درویشوں کے آتے ہی برائی کے اڈوں پر بھی اوس پڑنے لگی، جو بھی آتا الٹے پاؤں واپس لوٹ جاتا۔ بازار کی رونقیں ختم ہونے لگیں۔ اس گناہ میں راجہ بھی شریک تھا، لہٰذا انہوں نے راجہ کو شکایت کر دی۔ راجہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا، درویشوں سے کہو یہاں سے چلے جائیں ورنہ انہیں زبردستی نکال دیا جائے گا۔ راجہ کا حکم پاتے ہی سپاہی درویشوں کے قافلے کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی قریب بھی نہ پہنچے تھے کہ اچانک ان کے پاؤں زمین نے پکڑ لیے۔ سپاہیوں نے قدم اٹھانے کے لیے بہت جتن کیے لیکن بے سود۔ انہوں نے واپس پلٹنے کی کوشش کی تو زمین نے پاؤں چھوڑ دیے۔ وہ عورتیں حیرانی میں ڈوبی یہ منظر دیکھ رہی تھیں اور ان کے دل کی دنیا ہی بدل گئی اور آپ کے قدموں پر گر کر تائب ہو گئیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر کا آخری وقت آیا تو آپ کی زبان سے ادا ہونے والے آخری کلمات یہ تھے، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میرا عمل میرا ساتھ کیا دے گا، میرا سب سے بڑا سہارا تو اللہ عز و جل کی ذاتی بابرکت ہے، میرے ساتھی اللہ تعالیٰ کے محبوب حضور سرور کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 21 شعبان المعظم 673 ہجری میں دائی اجل کو لبیک کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے جس جگہ وصال فرمایا وہیں آپ کا روزہ مبارک تعمیر ہوا۔
اس کی تعمیر سب سے پہلے سلطان فیروز تغلق کے زمانے میں ہوئی، پھر وقتاً فوقتاً سرزمین ہند پر حکمرانی کرنے والے سلاطین عمرا مزار پر انوار پر حاضر ہوتے رہے اور اس کی تعزین و آرائش میں حصہ ڈالتے اور دین و دنیا کی سعادتیں لوٹتے رہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کا عرس اسلامی تقویم کے مطابق 18 شعبان المعظم کو ہوتا ہے۔